अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान साहब, खुश आमदीद मीडिया सेल पाकिस्तान में। और माशाल्लाह दोनों ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दोनों ड्राइव कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि आरिफ भी ड्राइविंग कर रहे हैं। जी जी कामरान साहब। जी वालेकुम सलाम जी आफत, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ भाई को भी मेरा सलाम। हमेशा की तरह मुझे दोबारा आज मौका देने का अपने इस ज़बरदस्त शो में। कामरान साहब, क्या आज चल रहा है कनाडा यूके में? बड़ी गहमा गहमी है आज, तो कुछ बताइएगा उस बारे में। जी जिस तरह आपके नॉलेज में है कि साबिक सदर अलवी साहब अपना अमेरिका का दौरा कंप्लीट करके वापस अब पाकिस्तान तशरीफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भी उन्होंने कुछ दिन गुजारने हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम हो रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है वो भी ज़ाहिर है वो कल था, लेकिन उस सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का एहतमाम किया गया। और आरिफ अलवी साहब जो है वो पहले लंदन में उन्होंने इस तरह की एक तकरीब में शिरकत की, फिर उसके बाद शेफील्ड में थी, फिर मैनचेस्टर में, और फिर दोबारा कल रात को शेफील्ड में थे। आज दोबारा मैनचेस्टर में बैक टू बैक दो प्रोग्राम्स जो है ना वो हैं। एक तो सुबह हो गया है जो कि सिर्फ ख्वातीन के लिए था, लेकिन उसमें वो भी मौजूद थे, और अब एक शाम को प्रोग्राम है, अब से थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो उस सिलसिले में मैं जा रहा हूँ उनके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे भी ज़ाहिर है दावतनामा शुरू हुआ था। तो कल अलवी साहब वापस चले जाएंगे लंदन, क्योंकि परसों उनकी फिर फ्लाइट है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल अलवी साहब ही इस वक्त तो यहाँ पर वो हर तरफ जो है वो नजर आ रहे हैं आपको के हवाले से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान के सपोर्टरान हैं उन्होंने मुख्तलिफ का एहतमाम किया हुआ था, जिसमें वो इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पर काफ़ी इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कल भी यूके में बहुत ही एम्बेसी के सामने जो है वो मुजाहरे हुए हैं, तो उनकी क्या तफसीलात तो सामने आई है। क्या आप वहाँ मौजूद रहे या क्या हुआ, बताइएगा जरा। नहीं इफ़त, ये जो प्रोग्राम था ये उन्होंने लंदन में रखा हुआ था। मैं चूँकि लंदन में नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूँ, तो मैं उसमें अनफॉर्चुनेटली शिरकत नहीं कर सका। बहरहाल जो है ज़ाहिर है जो हमारे इंडियन भाई हैं वो उन्होंने एक जो पाकिस्तान कौंसलेट है लंदन में उसके सामने एक मुजाहरे का एहतमाम किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान कौंसलेट और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी भी वहाँ पर कसीर तादाद में जमा हो गए। वहाँ पर काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा एहतजाज का या सपोर्ट का, आप कह लें। हमारी तरफ से ज़ाहिर सपोर्ट थी, एहतजाज तो इंडियंस की तरफ से था। तो लेकिन अब प्लान्स इस तरह के किए जा रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी भी जो हैं वो यहाँ पर जो इंडियन कौंसलेट्स हैं उनके सामने जाकर इस तरह के एहतजाज वो रिकॉर्ड करवाएंगे, और इस तरह आई एम श्योर कि इंडिया की तरफ से भी जो है वो होंगे, प्लान्स होंगे इंडियंस की तरफ से भी कि वो इस तरह के एहतजाज जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसीज और कौंसलेट्स के सामने करें। अच्छा, आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में कि ये जो इंडिया ने एक हलचल मचा दी है, तो ये आप इसके तनाजुर में क्या कहना चाहते हैं? किस तनाजुर में ये अचानक इंडिया ने ऐलान किया है? इसके पीछे बहुत सी तफसीलात भी आ रही हैं, तो आप इसका जिम्मेदार, मतलब क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है खान साहब की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए? देखिए इफ़त, मेरे लिए खैर ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि ये ज़फर तो जो मकबूजा के जो हमला किया गया, तो मेरे लिए ये बहरहाल कोई जो है वो अचंभे की बात नहीं थी। जो इन्होंने पाकिस्तान का अचानक जो है ना वो पानी सिंतास माहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया है, और पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि जो दरिया हैं पाकिस्तान के जो इंडिया से गुजर के आते हैं और उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है इंडिया उनका पानी रोक लेगा, या अचानक जो फ्लड वार्निंग पहले जारी की जाती है वो शायद नहीं जारी की जाएगी और अचानक पानी छोड़ दिया जाएगा। तो दोनों ही सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हैं। बहरहाल
اب اسی تناظر میں ظاہر ہے یہ دریا جو بھی آ رہے ہیں وہاں سے انڈیا سے، یہ ہماری پاکستان کے لیے تو لائف لائن ہے. اس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر کچھ اقدامات تو کرنے پڑیں گے. تو اس وقت مجھے تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ایک بڑے لیول کی جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، اگر جو عالمی پاورز ہیں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کیا. اور یہ جو ہے جنگ جو ہے یہ شاید اس میں کچھ ہفتے نہ لگیں، یہ شاید کچھ دنوں میں ہی شروع ہو جائے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر جو ہے وہ عالمی پاورز نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو. جی کامران صاحب، آپ کیا کہیں گے اس طرح کے کمنٹس میں کہ ہمیں ابھی ہوش سے کام لینا چاہیے یا جوش جو ہے وہ تو بہت نظر آتا ہے، تو ہوش کتنا نظر آتا ہے لوگوں میں؟ جی عفت دیکھیں، اصل میں نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمینی جنگ جیتیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی انا کی جنگ ہاریں. یہاں پر جو جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انفارچونیٹلی وہ اپنی انا کی جنگ نہیں ہارنا چاہ رہے. وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کا قومی لیڈر جو کہ صرف اس وقت ایک ہے اور وہ ہے عمران خان، اور اس کو اس موقع پر قومی سلامتی کے لیے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو باہر اپنے ساتھ بٹھانا ہے، تاکہ ایک لائحہ عمل بنایا جائے کہ آگے کس طرح چلا جائے، اس ملک کو کس طرح اتاپ سے بچایا جائے. انڈیا کے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے، ایک نیوکلیئر ملک ہے ہماری طرح، اور انڈیا نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنی جو ڈپلومیسی رکھی ہے اس سے اس کے آپٹکس انڈیا کے انٹرنیشنل لیول پر اس کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس نے ٹارگٹ ان ریلیشنز کے لیے ان کنٹریز کو کیا جن کے ریلیشنز کبھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. تو انڈیا نے ایک بڑے سسٹیمکلی انداز میں ان ممالک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کیے، اور اس کی وجہ سے اب آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو وہ دو ممالک جو آپ کے کبھی دوست تھے، ہو سکتا ہے دوست اب بھی وہ آپ کے ہوں لیکن اب وہ انڈیا کے بھی دوست ہیں، تو کم از کم وہ آپ کو اس قسم کی سپورٹ فراہم نہیں کر سکتے جو کبھی ماضی میں آپ کو حاصل تھی. پلڑا ظاہر انڈیا کا بھاری ہو گیا. ہاں جی، تو آپ کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے. اگر آپ یہ بات ریئلائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم اپنی انا کی جنگ ہارنا پڑے گی. آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی انا وہ ملک کی سلامتی سے زیادہ بڑی نہیں ہے، اور اس انا کو آپ نے ہرانا ہے، اور پھر آپ نے عمران خان صاحب کو انوالو کرنا ہے آگے کے لائحہ عمل میں. اگر آپ انہیں انوالو نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے تو نقصان دہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ کم از کم پاکستان کے وجود کے لیے بھی خدا نخواستہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. نعرے مارنا بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، بالکل ہمیں نعرے مارنے چاہیے، لیکن وہ صورت میں اگر آپ جنگ میں دھکیل دیے جائیں، آپ اگر جنگ میں پہنچ جائیں. فی الحال آپ حالت جنگ میں نہیں ہیں، تو میرا خیال یا میرا کم از کم مشورہ یہی ہوگا تمام بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ اس وقت کوشش کریں کہ آپ کم از کم جو سینٹیمنٹس ہیں جو انڈیا کے ہیں اس وقت، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں. وہاں پر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں تو کم از کم وہاں پر سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ان کے جب مجروح ہوں گے تو وہ پھر اور فورس کریں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی طرف جائے. ہاں اگر آپ خدا نخواستہ یہ جنگ ہو جاتی ہے شروع، تو پھر ظاہر ہے پھر تو ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، پھر ہمیں ساتھ دینا پڑے گا اے بی سی کوئی بھی ہو اس کا جو کہ ہمارے وجود کے لیے جنگ لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا عارف، تم کیا کہو گے اس سلسلے میں؟ بالکل. اچھا ویسے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ پوائنٹ ہے ویلڈ کہ اس کو کیا ضرورت ہے اپنا تھوڑا سا بھی نقصان کرنے کی، جبکہ ابھی اس کے پاس ایک یہی تھا کہ اگر وہ پانی روک دیتا ہے، معاہدہ ختم کر دیتے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے.
اتنا کافی ہے اس کے لیے. لیکن ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چائنا نے بھی پانی روک دیا ہے انڈیا کا. اب پتہ نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن میں آتی ہوں تھوڑا سا اس موضوع کی طرف, اور میں اس سے پہلے چاہوں گی کہ آپ دونوں ہمارے مہمان جو ہے وہ عارف کی بات پہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, کہ عارف کی بات جو ہے ویلڈ ہے کہ نہیں ہے, انڈیا کو کیا ضرورت ہے اس وقت اپنا نقصان کرنے کی. جی کامران صاحب. جی عفت, دیکھیں ڈائیورژن تو ڈیفینیٹلی یہ ہے, ظاہر ہے اگر یہ ایشو اب جو ہے نا وہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ڈائیورژن تو ہو گئی ہے. لیکن میں بہرحال اس حد تک اختلاف کرنا چاہوں گا عارف بھائی سے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو انہوں نے جس طرح کنٹین کیا ہوا ہے اس کے خلاف کم از کم پاکستان تحریک انصاف میں جو اس کی لیڈرشپ ہے اس وقت پاکستان میں, انفارچونیٹلی جو کہ موسٹلی اس وقت کمپرومائزڈ ہے, ان کی طرف سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے, نہ ہی کوئی خاص آوازیں اٹھی, اور نہ ہی ہمیں کوئی امید ہے کہ آوازیں اٹھیں گی پاکستان کے اندر سے. ہاں, پاکستان کے باہر سے جو ہے نا وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ اس ڈائیورژن کے باوجود کوششیں کرتے رہیں گے. تو لیکن کچھ لوگ, بہرحال ابھی عارف بھائی نے نہیں کہا, لیکن کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ جو سارا انڈیا نے کیا ہے, مطلب اب دو ورژنز ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ انڈیا نے خود کروایا ہے, فالس فلیگ آپریشن تھا, انہوں نے خود یعنی کہ دہشت گردی کی اپنے ملک میں تاکہ اس کو بہانہ بنا کر وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں. اور دوسرا کلیم یہ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں واقعی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ملوث ہے, جس طرح ماضی میں مبینہ طور پر ملوث رہی کچھ واقعات میں. تو یہ دو ڈیفرنٹ قسم کے کلیمز کیے جا رہے ہیں. سوری, یہ آواز کہیں سے آ رہی تھی. اچھا, تو میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ یہ جو دونوں ہی کلیمز ہیں, میرے خیال میں مجھے ان دونوں کلیمز کی کوئی اتنی خاص منطق سمجھ نہیں آتی. انڈیا مطلب ایک بڑا کنٹری ہے, اس کو اگر اس نے پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے خدا نخواستہ, تو اس کے لیے اسے اتنی بڑی ضرورت کی مطلب اتنی بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ملک میں وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ کرے جس سے اس کی اپنی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش ہو جائے, اس کی اپنی اکانومی جو ہے اس کو دھچکا لگے, اس کے جو انویسٹرز وہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ واپس نکال لیں, یا پھر جو ٹورزم وہاں پہ بڑھ رہا ہے اس ٹورزم کو دھچکا لگے. تو انڈیا تو خود اس حد تک جو ہے وہ شاید میرا نہیں خیال کہ وہ جا سکتا ہے, وہ بھی صرف اس لیے کہ جی انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. اس کے لیے تو ماضی میں جس طرح ہوتا تھا کہ آپ سرحدوں پر چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہوتی تھیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ معاملہ ایسکیلیٹ کر دیا جاتا تھا. یہ ہمیشہ سے ایک ٹیپیکل وہ طریقہ واردات رہا ہے دونوں طرف کا, پاکستان کی جانب سے بھی اور انڈیا کی جانب سے بھی. اس کی اور اس میں آپ غلط قسم کے کلیمز کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے فار ایگزامپل جی فائرنگ ہوئی ہے, ہمارے 10 لوگ جو ہے نا 10 فوجی جو ہے نا مارے گئے. اب ظاہر ہے بارڈر پر تو آپ کیمرہ لے کے جا نہیں سکتے, وہاں پر تو آپ کو جان کو خطرہ ہوتا ہے, وہاں پر تو جرنلزم ہو نہیں سکتی, یا مطلب اس طرح کی انڈیپینڈنٹلی آپ جو ہے نا وہاں پر جا ہی نہیں سکتے. تو آپ کو ان کلیمز کو ماننا پڑتا ہے یا اور آپ اس کی بنیاد پر آگے اقدامات کر لیتے ہیں. تو انڈیا کے لیے اگر فالس فلیگ انہوں نے کوئی کرنا تھا تو یہ بڑا آسان سا ایک آپشن تھا, سمپل آپشن تھا, جس سے جو ہے نا ان کی مطلب بہت ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ خراب نہ ہوتی. لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے ماضی کی طرح, میں ان سے بھی اختلاف کرتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات انڈیا میں جا کے کر سکے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت صرف ایک ہی ایم ہے, ایک ہی گول ہے اور ایک ہی مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور خاص کر عمران خان صاحب کو ملک کے اندر کنٹین کس طرح کیا جائے. ان کا پورا فوکس ہی صرف اس طرف ہے. بڑے ہی وہ بیوقوف ہوں گے کوئی اگر کسی نے یہ پاکستان کی جانب سے کیا ہے, میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بڑے ہی احمق ہوں گے کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ پہلے ہی حالات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے کوئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اچھے نہیں ہیں. آپ عارف بھائی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کس قسم کی لابنگ ہو رہی ہے. جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لایا گیا ہے اور اس کے بعد بڑی حد تک اب جو ہے نا وہ چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ شاید
आसिम मुनीर साहब पर जो है ना वो पाबंदियां लगा दी जाए अमेरिका की जानिब से। और फिर आपको पता है कि अगर अमेरिका की जानिब से इस तरह के इकदाम किए गए तो बाकी दुनिया में भी देर नहीं करनी इस तरह के एक्ट्स, इस तरह के बिल्स, इस तरह के कवानीन बाकी दुनिया की जानिब से भी फौरी तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। तो इतने बुरे हालात में जब आपकी आम आवाम जो है वो आप पे अब एतबार नहीं करती, आपको परले दर्जे का अहमक होना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका आईक्यू लेवल शायद 0 है अगर आप ये काम करते हैं कि आपने इंडिया में जाकर कोई इस तरह के इकदाम किए हैं। तो मैं इस लिहाज से जो है वो कम से कम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस दफा मेरी उनसे कोई हमदर्दियां नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त वो मजलूम है क्योंकि उनके ऊपर लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया है इंडिया में जाके। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इंडियन ग्रुप्स ही इसमें कोई इन्वॉल्व हैं जो कि वहां पर हमेशा से मौजूद हैं। इंडिया के हर हिस्से में हमें पता है कि ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं जहां पर हुर्रियत पसंद हैं, जहां पर आज़ादी पसंद है, या जहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि समझते हैं कि इंडिया गासिब है। तो ये उनके अपने लोगों का ही काम है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि इन लोगों के कनेक्शंस बैरूनी दुनिया में भी हों जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कम से कम मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। ये मुझे कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। जी, असल में आज का प्रोग्राम मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग शो होना चाहिए था, क्योंकि माशाल्लाह से सभी रास्तों में और हाँ सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी। जी, नाज़िश सभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जी, मैं असल में सॉरी एक चीज थोड़ी सी ऐड, नाज़िश बहन ने भी एक बात की इंडिया के ये पानी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी इंडिया पानी रोक लेगा तो वो शायद वहां पे भी सैलाब आ जाए, वो डूब जाए। मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था, कुछ चीजें शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो या ज्यादा लोगों को शायद पहले भी पता हो। मैंने कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश की। जाहिर है जब इन्होंने कहा कि जी ये सिंतास मादा खत्म कर रहे हैं, तो मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि इंडिया के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, क्या हो सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पहले ही कोई सिंतास जो मुआहिदा था उसकी कोई इतनी ज्यादा उन्होंने परवाह माजी में भी नहीं की। उसकी मतलब अब सिंतास मुआहिदे के मुताबिक इंडिया के लिए इजाजत नहीं थी कि वो ये जो 3 दरिया हैं हमारे, इनके ऊपर वो नहरें बना दे या इसके ऊपर डैम बना दे, लेकिन उन्होंने माजी में इनके ऊपर डैम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इंडिया असल में अलग एक बात, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, इंडिया इसको अकेला डिसोन कर ही नहीं सकता क्योंकि ये मुआहिदा दोनों पार्टीज की तरफ से हुआ है और ये वर्ल्ड बैंक इसमें जो है बीच में है। तो ये इंडिया जो है अपनी तरफ से भले ऐलान कर दे, लेकिन इंडिया यहाँ से भाग नहीं सकता, इंडिया को फेस करना पड़ेगा। इंडिया ने पाकिस्तान को, कश्मीर को मेले की मिठाई समझा हुआ है, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। जी प्लीज। तो मैं तो जो है वो इंडिया ने ऑलरेडी जो सिंतास मुआहिदा था उसकी कोई इतनी ज्यादा उन्होंने कोई उसकी कदर नहीं की, ना ही उसके ऊपर उनकी कोई बहुत ज्यादा कंप्लायंस माजी में थी। उन्होंने डैम्स ऑलरेडी कुछ बनाए हुए थे और नहरें उन्होंने बहुत सारी उसमें से ऑलरेडी निकाली हुई हैं। दो वो उन नहरों को कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। तो अगर हम ये समझें कि इंडिया जब पानी रोकेगा तो उससे जो है वो इंडिया में कोई सैलाब की सूरत हाल हो जाएगी या इंडिया डूब जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत कोई ज्यादा है। दूसरा ये कि ये जो है ये इस वक्त जो इंडिया की कैपेबिलिटी है आपके दरियाओं का पानी रोकने की, वो तकरीबन 9 to 10% के करीब है। यानी कि जितना पानी आ रहा है उसमें से 10% पानी की वो 1 घंटे में कमी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर वो सिंतास मुआहिदे से वाकई बाहर निकल जाता है, जी प्लीज, अगर वो सिंतास मुआहिदे से मैं कामरान साहब की तरफ ही आना चाहती हूँ कि जी कामरान साहब आपने सारी बातें सुनी। मैं जो है ना वो निकलना चाह रहा था, बहरहाल मैं जस्ट बात छोटी सी करना चाह रहा था इस पॉइंट पे और फिर मैं इजाजत चाहूंगा। देखिए जो है ना जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं या इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं या एहतजाज होता है, वो उन मुल्कों में इफेक्टिव होता है जहां पर ऐसे लोग हुक्मरान हों जो कि अवामी नुमाइंदे हों। अनफॉर्चुनेटली बादशाहत में या डिक्टेटरशिप में
یا جہاں پر ایسے ممالک جہاں پر فارم 47 کی حکومتیں ہیں وہاں پر اس طرح کے احتجاج جو ہے نا وہ مطلب احتجاج بالکل کرنا چاہیے, اس کو رکنا نہیں چاہیے, لیکن اس طرح یہ چونکہ گورنمنٹ کیسے احتجاج ڈاکٹر صاحب, کیسے کس قسم کے احتجاج؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی احتجاج آپ کریں, اگر آپ سڑکیں بلاک کرتے ہیں, اگر آپ پہیے جام کرتے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کرتے ہیں, یہ احتجاج ہونے چاہیے, لیکن چونکہ یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ کسی ایتھیکل یا مورل گراؤنڈز کے اوپر قائم نہیں ہوتی, تو اس لیے انہیں کوئی فرق شاید نہیں پڑتا, کیونکہ آپ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے احتجاج تو نہیں کر سکتے. ہاں ملک میں کیوس کریٹ ہوگا جو کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کریٹ کریں, لیکن میرے خیال میں جو بھی پاکستان میں احتجاج ہو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کے اوپر اگر اس وقت کسی بھی قسم کا پریشر ہے تو وہ پریشر ہے جو بیرونی دنیا سے آیا ہے, جو سوشل میڈیا سے آیا ہے. میرے خیال میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا لائحہ عمل پاکستان کے اندر تیار کرے, وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے افراد, جس طرح ناصر میر صاحب ہے ماشاءاللہ, اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے, یا کینیڈا میں بھی بھائی ہوں گے, امریکہ میں بھی اس طرح ڈیفینیٹلی لوگ ہوں گے, ان کو آن بورڈ لیں, کیونکہ یہ جو احتجاج آپ پاکستان میں کریں گے اس کی ریفلیکشن ہونا یا اس کا امپیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے, اور وہ امپیکٹ اس وقت کی سرکمسٹانسز کے حساب سے صرف بیرونی دنیا سے آ سکتا ہے. اگر پاکستان میں احتجاج ہوگا اور ناصر میر صاحب یہاں پر جا کے لوگوں کو بتائیں گے, میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جی دیکھیں پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے, اور میں چونکہ پاکستان کا حصہ ہوں, میں اپنے آپ کو ان کے معاملات سے علیحدہ نہیں رکھ سکتا, میری فیملی وہاں پہ ہے, میرے سٹیکس وہاں پہ ہیں, اور چونکہ میں پاکستانی شہری بھی ہوں اور میں برطانوی شہری بھی ہوں, تو اس لیے اب برطانوی حکومت کا یہ فرض ہے کہ میرے سٹیکس کی پروٹیکشن کے لیے, میرے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے وہ انوالو ہو. ہاں یہ مشکل رستہ ضرور ہے برطانوی حکومت کے, میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, یا امریکن حکومت کے یا آسٹریلین حکومت کے, ان کے اپنے مفادات بھی ہوں گے, اپنے انٹرسٹس بھی ہیں, انہوں نے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کوئی بھی پالیسی دیتے ہوئے. لیکن اگر یہ مطالبہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے بار بار آئے تو یہ گورنمنٹس اس پہ مطلب یہ ڈیموکریسی پہ یہ کنٹریز قائم ہے, یہ گورنمنٹس اس کو اگنور مکمل طور پہ نہیں کر سکتی, ایک خاص حد تک تو کر سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد شاید ان گورنمنٹس میں یہ سکت نہ رہے کہ ان مطالبات کو اگنور کیا جائے, خاص کر ان ممالک میں جہاں پر پاکستانی اسٹرانگ ہیں اور پاکستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو میرا اس میں جو ہے نا وہ جسٹ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کم از کم لیڈرشپ جو پاکستان تحریک انصاف کی ملک سے باہر ہے ان کو بھی آن بورڈ لیں اور پھر مل کے ایک لائحہ عمل بنائیں, کیونکہ صرف اگر پاکستان کے اندر آپ یہ کام کرتے رہیں گے جو کہ آپ کو کرنے بھی چاہیے, احتجاج کرنا بھی چاہیے, تو میں نے جس طرح کیا کہ آپ کی جو فارم 47 کی حکومت ہے ان کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے, ان کے کوئی ایتھیکل گراؤنڈز نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو مطالبات ہیں یا جو ملک کی اکانومی کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کیوس کریٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی وہ فیصلے کریں گے. انہیں پریشر آپ کو باہر سے دینا پڑے گا, تو یہ آپ کو ایک مل کی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو میں جسٹ یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں. تو مجھے اب آپ اجازت دیجیے. میر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, شاہد بھائی آپ کا بھی سر بہت شکریہ, لاسٹ ویک بھی آپ سے بات ہوئی تھی. جی عفت میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا. جی اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت کامران صاحب آپ کے وقت کا. جی ناصر صاحب آپ کیا کہیں گے شاہد میو صاحب کی بات پر؟